الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء ملتہ اجمعین. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سعادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ ثنا خانان شیر لسان دور و نزدیک سے تشریف فرما ہونے والے مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ترتیب دیا گیا ہے. دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ پروگرام دراصل ایک عرس کی تقریب ہے، سالانہ برسی ہے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن کا نام فرزند بیگ صاحب سہروردی، یہ مجھے بتا رہے تھے احباب کی اپنے مرشد گرامی کے بڑے ہی عاشق تھے. یعنی دوستوں کے بتانے کے مطابق کہ یہ فنا فی الشیخ کے درجے پر فائز تھے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی آپ احباب اہل نسبت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے شیخ کامل سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے فرزند علی کے فرزندوں نے اور ان کے دوستوں نے آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو ترتیب دیا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان تینوں بھائیوں کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب ان کے معاونین ہیں اللہ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، علاقہ بھر کے شہر بھر کے جید علماء تشریف فرما ہیں، اور صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محسن اہل سنت درویش اہل سنت راہبر راہ رشد و ہدایت، ہمارے مخلص بلکہ اخلص، مشفق بلکہ اشفق بزرگ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر گلشن الہی قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. آپ خاک نشین ہیں درگاہ سخی کے. اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے ہی اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، اور آپ کی آل اولاد اسی طرح اس گھرانے کے فیض کو حاصل کرتی رہے. جتنے بھی اس شہر کے احباب ہیں یا دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ثنا خان ہیں، علماء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. دوستان عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ آپ ابھی بالکل فریش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامتی عطا فرمائے. یہ جو گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں ذرا چھوڑیں بھائی، یہ تھوڑا ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں، ایک ایک قدم. اب ہو سکتے ہیں پیچھے میں دیکھ رہا ہوں جگہ ہے، بیک گیئر لگائیں، تھوڑا سا بیک گیئر. ہاں یہ تھوڑا سا آپ ہو جائے پیچھے بیٹھے، کچھ نہیں میں کہتا آپ کو. ہاں دیکھیں نا، آپ تھوڑا سا سیٹ ویٹ بھی ہو گئے نا جی، آپ بھی تھوڑا سا بیک گیئر لگا لیں بھیا، تھوڑا سا زیادہ نہیں. آپ بالکل فریش ہو، گھٹنے چھوڑے بیٹے، کیا کر رہے ہیں آپ، تگڑا ہو کے بیٹھ. گرامی قدر حضرات، آئیے جو عنوان میرے ذمہ لگا ہے میں چاہوں گا کہ اسی سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں. بالخصوص آج مجھے ذکر سیدنا امام الاسخیاء
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ میں سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر توازن برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی خدمتوں میں بھی حاضری دیں گے۔ آپ احباب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون و سرور میسر آتا رہے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جتنی دیر تک میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا اب اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، یعنی اس میں بھی ہمارے لیے دعوت ہے کہ جب رحمت ہی برسے گی تو پھر کم کیوں، زیادہ پڑھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، جو موبائلوں سے بنا رہے ہیں ذرا موبائل آپ کو اجازت ہے، آپ بزرگ ہیں میرے، جو میرے جیسے طلباء ہیں آپ ذرا جیبوں میں ڈالیں اور میری بات سنیں، میسج ویسے بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے میرا ٹائم ہے، تھوڑی دیر سے مطلب میں یہ میرا اپنا گھر ہے، میں جتنی دیر مرضی کروں، ٹھیک ہے، لیکن آپ فرنٹ سیٹوں والے بالکل خاموش نہیں ہو سکتے بھائی، آپ نے مسکرا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے نا، میں چاہتا ہوں انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو دین کو جھٹلاتا تھا، نے دیکھا نہیں اسے جو دین کو جھٹلاتا تھا، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور ساتھ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے جو یتیموں کو بھی دھکے دیتا تھا، سمجھ آ رہی، ان کا حق بھی نہیں دیتا تھا، ان کو بگا دیتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور فرمایا یہ وہ بدبخت تھا کہ اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ کسی مسکین کو بھی کچھ کھلا دیا کرو، کسی مسکین کی بھی کوئی مدد کر دیا کرو، کسی غریب کو بھی دیکھ لیا کرو، یہ نہیں کہتا تھا۔ یہ ان آیات طیبات کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب یہ جو آیات طیبات ہے یقیناً سورۃ الماعون آپ میں سے اکثر مسلمانوں کو آتی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ سمجھنے والے ہیں۔ ابتدا کیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے اسے جو دین کو جھٹلاتا تھا اور وہ یتیم کو دھکے دیتا تھا، اپنے دروازے پر بھی نہیں آنے دیتا تھا، یہ کیا اس کے اندر مفہوم بیان ہو رہا ہے؟ ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل ان کا شان نزول یہ ہے، یہ روح البیان شریف میں بھی بات موجود ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ یہ ابتدائی آیات بینات یہ دراصل ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ جو ابو جہل تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا تو اس نے جھٹلایا، اب اس کی جھٹلانے کی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان، ارأیت الذی، حبیب آپ نے دیکھا نہیں وہ جو جھٹلاتا تھا، آپ کے دین کو جو جھٹلاتا تھا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ساتھ ہی اس کی نا آگے صفت بیان کر دی، جتنی زیادہ صفتیں بیان کرتے جائے نا اتنا وہ بندہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، وہ پھر چھپ نہیں سکتا، سمجھ آ رہی؟ آپ ایسے کہہ دیں کہ مولوی صاحب آئے ہیں شاید کوئی نہ پہچانے، آپ اگر کہیں گے کہ یار وہ ایک دربار کے گدی نشین بھی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یار کوئی پیر ہو سکتا ہے، پھر آپ کہیں کہ ان کا گھر فلاں جگہ پہ ہے، اور پھر آپ کہیں کہ یار وہ غریبوں کی مدد بہت کرتا ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات فرنٹ سیٹوں والے، آپ کو نا آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی جائے گی۔ وہ اللہ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں وہ جو دین کو جھٹلاتا تھا، یعنی یہ ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے دین کی کتنی مخالفت کی یہ سب پر واضح ہے، اور ساتھ ہی فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمائے وہ بدبخت ہے جو یتیموں کو بھی دھکے دیتا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب، یتیم کو دھکے دینے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل بات یہ تھی ایک بچے کا نا والد فوت ہو گیا، اس کے وراثت میں مال و دولت تھا، لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے اور مال ضائع کر بیٹھے گا، اگر کسی رشتہ دار کو دیا تو ہو سکتا ہے وہ کھا جائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کھانے والے یہی مہربان ہوتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے بھائی، فرنٹ سیٹوں والے جا کے بیٹھے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ جسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ جو ابو جہل ہے نا یہ علاقے کا سردار ہے تو لہٰذا اسے دے دیا جائے، اب اس کے پاس مال اتنا یہ کہاں کھائے گا، تو جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر یہ لے لے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، سردار کے پاس رکھ دیا۔ اب بچے کو مال کی نا ایک دن ضرورت پڑ گئی، اور ظاہر سی بات ہے یہ کو 5-10 سال پہلے کا ہی واقعہ ہوگا۔
اب وہ گیا ابو جہل کے پاس اور جا کے کہتا ہے یار مجھے میرا مال دو, مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے, میں اپنا یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کون سا مال؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سیدھا ہو کے بیٹھ بیٹھے. تو وہ مکر گیا. اس نے کہا کون سا مال؟ جب اس نے یہ بات کہی نا تو بچہ تھا بیچارہ رونے لگا. وہ گیا باقی کافروں کے پاس جو ابو جہل کی کمپنی کے تھے اور اس کے دوست تھے اور اس کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے, ان کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا وہ جو تمہارا ابو جہل ہے نا, وہ جو تمہارا گرو گھنٹال ہے جس کے تم نے کہا تھا مال رکھ دو, ہم نے رکھ دیا ہے اور وہ اب دیتا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا, اس نے تو مجھے بھگا دیا ہے اپنے دروازے سے کہ کون سا مال, کدھر آئے ہو؟ تو کہا پھر؟ ان کا میرے ساتھ چلو تاکہ مجھے مل جائے. انہوں نے نا وہاں پر ایک ترکیب لڑائی. ترکیب یہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, فرمایا جب بھی کوئی سوالی آئے حبیب اسے جھڑکنا نہیں ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے بھائی. اب کافروں نے کہا کہ یار ہم جو جائیں آج مسلمانوں کے نبی کا امتحان لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کے پاس جا, سوالی بن گیا. انہوں نے کہا میرا کام کر, آج پتا چلے گا کہ جانا تو ابو جہل کے پاس ہے, ابو جہل تو ان کا دشمن ہے, وہ تو جائیں گے نہیں, اور ہم بغلے بجائیں گے کہ دیکھا مسلمانوں کے نبی نے ایک سوالی کو در سے خالی لوٹا دیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اہل سٹیج بھی بول سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک منٹ بیٹے, ایک منٹ, بات پوری ہونے دے بیٹے, پھر بعد میں نعرہ لگایا کریں. ایک تو یہ ترتیب بھی پتہ نہیں کب سیٹ ہو گئی ہماری, تھوڑی سی آواز کھولیں گے جی, بہت پیارا چل رہا ہے. وہ چلا گیا سیدھا نبی پاک کے پاس. اسے بھی سمجھ آ گئی کہ کہیں اور سے میرا کام نہیں بننے والا. حضور کی خدمت میں آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا بالکل, میرا مال لوگوں نے رکھوایا تھا ابو جہل کے. ہاں مجھے پتا ہے, آج مجھے ضرورت پڑی تو دیتا نہیں. فرمایا کسی کو بتایا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بتایا. بیٹے جیب میں ڈالنا, جیب میں ڈالو موبائل, میری بات سنو نا یار, دوبارہ نہ کہنا پڑے ورنہ موبائل یہاں سٹیج میں منگوا لوں گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی. اچھا ہوا کیا؟ کہا بتایا چل کے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا جاؤ مسلمانوں کے نبی سے کہو ہم نہیں تیری سفارش کرنے والے. ہم نے کہا اچھا. فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. آپ چلے گئے. جب اس کے دروازے پہ پہنچے, بچوں کا دروازہ کھٹکھٹا ذرا, دروازہ کھٹکا, اندر سے آواز آئی کون؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جب نام سنے نا, غلام تھا, دوڑتا ہوا گیا, کہنے لگا بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے, محمد آیا تیرے در. اچھا. دروازے کی اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا باہر نکل, گل سن. نہیں بھائی نہیں, مزہ نہیں آ رہا بیٹے, مزہ نہیں آ رہا. فرمایا باہر نکل, گل سن. اچھا. اس نے جب تھوڑا سا دروازہ کھولا نا تو آپ نے فرمایا یہ اس بچے کا مال تیرے پاس تھا, اب مرتا کیا نہ کرتا, بتانا تو تھا. کہتا جی میرے پاس تھا. تو فرمایا دیتا کیوں نہیں تیرے پاس؟ اور لوگوں کے پاس کیا وہ تو نہیں جائے؟ تو انہوں نے میری طرف بھیجا, میں آ گیا, اس کا مال دے. جب آقا کریم نے یہ فرمایا نا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں ابھی آیا. بھاگتا ہوا گیا, اس کا مال لا کے اسے دے دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت کے رائے یتیم کو شاباش دی اور تسلی دی. فرمایا جا, ہمارے ہوتے ہوئے کس بات کی ٹینشن ہے. اس نے بھائی مال لیا اور چلا گیا. توجہ بھائی توجہ, رکو ایک منٹ. اس نے مال لیا اور چلا گیا. اب وہ جو ابو جہل تھا, توجہ ہے سب حضرات کی, وہ جب آیا نا کافروں کے پاس تو وہ کافر سارے اسے لڑنے لگ رہے. اس نے کہا میں بڑا بیوقوف ہے, تو ہم سب کا سربراہ بننے کے لیے تیار ہے اور ہم نے تمہیں بنایا اور تو ہمیں روکتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جب آئے اس کی کوئی بات نہیں مانی, اسے دیکھ کے کھڑے نہیں ہونا, اس کی کوئی بات تم نے تسلیم نہیں کرنی. تو بڑا عجیب انسان ہے. ہم نے تو آج محمد کو بھیجے, اول تو جائیں گے نہیں, اگر جائیں گے تو بات نہیں مانے گا, ہمیں بغل بجانے کا موقع مل جائے گا. اس نے کہا بے بابا کیسی باتیں کرتے ہو, جب انہوں نے مجھے کہا تھا نا اگر میں مال نہ دیتا تو ان کے ساتھ ایک روایت میں سانپ ایک میں نیزے مجھے نظر آ رہے تھے, مجھے وہیں پر ہلاک کر دیا جاتا. مجھے کیا پتا ہے یہ کتنی شانوں والا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا. میں نے تو یہ دیکھا اور بھاگ گیا, مال دے دیا. ایک روایت میں وہ شیر والے اور شام والے لفظ ہیں, ایک میں وہ تیروں تلواروں اور نیزوں والے لفظ ہیں. میں تو مر جاتا اگر میں نہ دیتا. تو ان میں سے ایک کہنے لگا بے وقوف, پھر ہمیں ایسے ہی آگے لگائے ہوئے جب اس کی یہ شان ہے تو مان لو نا. پھر جو نہیں فرما رہے آپ حضرات,
سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم. اب یہ یتیم کو دروازے سے بھگانے والی بات تو پورے مکے میں پھیلی ہوئی تھی. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. یہ سورت بھی پڑھ رہی ہے مکی ہے. توجہ نہیں کہہ رہے آپ نا. تو ہوا کیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال بھی دے دیا, آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا, بچے کا کام بھی بن گیا, سوالی دار پہ آیا خالی بھی نہیں گیا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, ارأیت الذی یکذب بالدین. حبیب آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کو جو دین جھٹلاتا تھا؟ اور پھر دیکھا نہیں اسے فرمایا جو یتیموں کو دھکے دیتا تھا. اب یہاں ابو جہل کی ایک ایک بات کو بیان کیا تاکہ وہ ایسا ظاہر ہو جائے کہ کہیں چھپ نہ سکے. اور ہمارے لیے یہاں پر سبق ہے, یتیم کا حق نہ کھایا کریں. وہ جو ہے نا سب حضرات کی اب ایسی باتیں سن کے تو سبحان اللہ سے بھی قوم چلی جاتی ہے. بیٹے میری طرف دیکھیں, صوفی ادھر دیکھو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات, اب یتیم کا حق, بلکہ روایت میں یہاں تک کہ حضرات علماء بیٹھے, ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل میں رقت کیسے پیدا ہوگی, دل نرم کیسے ہوگا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا موبائل پکڑ کے مجھے دو, لے آؤ ادھر, لے آؤ ادھر ادھر. اب ہمت سے دھیان سے نکالنا ذرا, بولو نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, ایک آگے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آج 12 پورے کر کے جاؤں. تھوڑا سا دھیان کر لو اللہ کے بندے, ہم کتنا لمبا سفر کر کے آتے ہیں آپ کے لیے, اور کوشش ہوتی ہے ہر مرتبہ آپ کو نئی بات سنائی جائے. سمجھ آئی نا؟ تو آپ پھر جناب بیٹھے رہتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار, ناراض نہ ہوں, ابھی تو یہ قابل واپسی ہے, لیکن کہ اگر اور کوئی کرے گا تو پھر انشاءاللہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پڑا یہی رہے گا. اب دھیان فرمائیے گا ذرا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, اللہ نے حضور کی شان کو واضح کر دیا, لیکن ہمارے لیے سبق بھی ہے. یتیم کا حق نہیں مارنا چاہیے. یہ جو یتیم ہے نا, یہ کوئی عام شے نہیں ہے نا. آقا کریم کے پاس شخص آیا کہ میرا جو دل ہے نا اس میں رقت کیسے پیدا ہوگی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اللہ تیرا دل نرم فرما دے. آج ہم اپنے دلوں پر غور کریں نا جتنے بیٹھے ہیں. اچھا, یہ ایک ایسی روایت ہے, یہ آپ علاقائی سطح پہ دیکھ رہے ہیں, برادریزم کے طور پہ دیکھ لیں, آپ حکمرانی کی لسٹ میں چل کے دیکھ لیں, ہر بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہر اعتبار سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, بہرحال کوئی کرے تو. یہاں تو یقین فرمائیں ایسا دھندا چل رہا ہے, غریبوں کے لیے اگر کوئی وہ انکم سپورٹ کی چیز لائی جائے نا جی, ان کے لیے کوئی چیز دے دی جائے کہ 10,000 12,000, وہ 3 سال کے بعد نیا سکینڈل کھلتا ہے, یہ تو فلاں کے نام پر 5 کروڑ ٹرانسفر بھی ہو گیا ہوا. پتہ نہیں یار یہ لوگ کب اپنا پیٹ بھریں گے. حالانکہ یہ کہا گیا روایت کے اندر, مفہوماً سناتا ہوں, فرمایا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا ہے, اور نہیں بھرے گا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں حلال کھاؤ. جو نہیں فرما رہے پتر دائیں بھائی نہیں دیکھ رہا, حلال کھاؤ, حلال بس, اور حلال ہی میں برکت ہے. یہ عمومی طور پر جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ بڑے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں نا ایک اور بڑی غلطی ہے. میں حضرت پیر صاحب آپ کی اور جتنے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, حسان بھائی بھی تشریف لے آئے, اللہ خیر و برکت دے, جتنے حضرات بیٹھے میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ہمارے یہاں نا بڑا عجیب و غریب رسم و رواج ہے. جب کوئی فوت ہو جائے نا, ہمارے پنجاب میں یہ ہے, پتہ نہیں یہاں کیسا ہوگا, حضور کرتے یہ ہیں, مرنے والے کا ایک سوٹ, ایک تولیہ, ایک صابن کی وہ لے لیتے ہیں چکی, اور جناب ایک نا اس کی چارپائی وغیرہ یا ایک بستر لے کے نا, یہ بھائی یہ اس کا جو وہ پہنا کرتا تھا اس میں سے ایک ایک چیز لے کے وہ جی ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں. میں نے کہا اس میں لاجک کیا ہے, کوئی ہمیں بھی سمجھاؤ. تو کہتے ہیں اس لیے یہ چیز ہم اپنے گھر سے دور کر رہے ہیں نا, یہ چیزیں جب ہم اس کا بستر اور اس کا جوتا دیکھتے, اس کا یہ کپڑے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی, اس لیے ہم نے یہ غریب کو دے دیا ہے. ان کا اچھا, تو میں نے کہا جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر دیکھ کر تمہیں اس کی یاد نہیں آتی ہے, یہ بھی خیرات کر دو. اس بات کو سمجھنے کی تو ذرا توفیق ہو تو ذرا بولے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب جس گاڑی میں وہ گھومتا تھا 40 لاکھ کی گاڑی دیکھ کے تمہیں یاد نہیں آتی؟ آتی ہے. میں نے کہا دے دو پھر. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے.
दोस्ताने मुकर्रम, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो हम बज़ाहिर नजरअंदाज कर जाते हैं। जो चीज देनी चाहिए वो देते नहीं, एक दो चीजें देकर हम कहते हैं कि बस वो भी राजी ये भी राजी, बाकी सारा हड़प कर जाते हैं। ये क्या तरीकाकार हुआ भाई? खुदा के बंदो, इन चीजों पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन ये मसला भी समझाना जरूरी था, दावत फिक्र देना भी जरूरी था। अब जरा आगे चलिए, फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्किन। फरमाया कभी भी उसने किसी को ये तहरीस यानी हिर्स नहीं दिलाई थी, किसी को कहा नहीं था, ज़हन नहीं बनाया था कि किसी गरीब को भी कुछ दे दो। आपको पता है इस आयत के अंदर हमारे मुआशरे के लिए कितना बड़ा सबक है। फ्रंट सीटों वाले भी चुप करके ना पुत्र, यही तो तुम्हारी कमजोरियां हैं। समझ आ रही? हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करें। बुखारी शरीफ की एक रिवायत, अगर आपका ज़ौक सलामत हो तो सुनाऊं आपको। अल्लाह की राह में खैरात करने का कितना बड़ा सवाब है और कैसे करना चाहिए, अंदाज कैसा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, आपकी खिदमत के अंदर एक शख्स ना बकरी लेके आया। उसने कहा हुजूर मैं आपकी खिदमत में हदिया देना चाहता हूँ। हदिया मीन्स गिफ्ट एंड गिफ्ट। और आका कबूल फरमाते थे, सदका नहीं कबूल फरमाते थे। बल्कि हजरात उलमा बैठे, आज बात इमाम हसन मुज्तबा की होगी, यहां सुन लीजिए। अक्सर आइम्मा मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिया है, बिलखुसूस अहले सियर ने, दाएं बाएं ना देखे बेटे, अक्सर अहले सियर ने लिया है। और वो क्या कहते हैं? इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु आप तशरीफ फरमा थे मेरे आका के पास, एक शख्स ने सदके की खजूरें दी, तो वो एक बर्तन में या टोकरे में पड़ी थी। इमाम हसन चूंकि बच्चे थे, आपने एक उठा के मुंह में डाली, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फौरन उंगली शरीफ डाल के आपने निकाल दिया। फरमाया हसन नहीं नहीं, ये गरीबों के लिए है, हम नहीं खा सकते, हम तो आले मोहम्मद हैं। जो नहीं फरमा सकते ना आप हज़रात, इस बात को समझने की कोशिश करें। अब यहां पर क्यों नहीं फरमाया? ये लोगों का मैल कुचैल है और हमारा घराना सुथरा है। कुचैल खाने वाले तो नहीं है। इसका मतलब ये कि नबी पाक ने अपनी औलाद की तरफ, ये हुजूर की औलाद इनको कहा जाता है, समझ आए? बेटी के बेटे, नबी पाक अपनी औलाद को कुछ नहीं खाने देते। आज हम भी गौर करें, हम भी कोई सिखाते हैं? आवाज कमजोर है मुझे पता है, ऐसी तकरीरों पे सुभान अल्लाह कम हो जाती है? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते अपनी औलाद को बताएं हलाल ही खाना है, अगरचे उम्र का जो भी हिस्सा हो। लेकिन हमारा कसूर क्या है? ये बात फिर लम्हा फिक्रिया की है, सुना लूं आप हज़रात को। हमें अगर डॉक्टर कह देना कि अगर तुम्हारे बच्चे ने ये लेस खाई ना, ये पापड़ खाए और ये चूरन मुरन खाया तो तेरे बेटे का गला खराब, टॉन्सिल्स हो जाएंगे, तो हम फौरन पाबंदी लगा, खबरदार आज के बाद पैसा नहीं देना, दुकान पर नहीं लेके जाना, पाबंदी करो। अच्छा, गला खराब होने का डर हो तो इतनी पाबंदियां करते हो, जब छोटा बच्चा कोई आराम खा बैठे तब भी तो पाबंदी करना। और बुजुर्गों ने ये वाज़ेह किया है, छोटी उम्र में तुम बच्चों को सिखा सकते हो। बुजुर्गों ने यहां तक लिखा है, तवज्जो करें तो सुना दूं आप हज़रात को, ध्यान कीजिए। हजरत पीर साहब की बिला, हजरात उलमा जितने बैठे हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर आए ना, तो आप खुद पैसे देने ना जाया करें, अपने बच्चे को भेजा करें। आहिस्ता बोले, कोई सुन ना लेना सुभान अल्लाह आपकी। ये बात बड़ी सोचने वाली है। जब दरवाजे पे फकीर आए तो खुद ना जाएं, बल्कि अपने, फायदा क्या होगा? फरमाया समझो कि तुम अपने बच्चे को खुद सखी बना रहे हो और उसे सेहन दे रहे हो कि तुमने खैरात कैसे करनी है। 5-7 बंदों को बड़ा लुत्फ आया और कई बंदे चुप भी बैठे रहे। ओए दोस्ताने गिरामी, इस बात में दम है, दम वजन है, समझ आ रही है? और यहां एक बात और भी सुनिए, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर ना पिलाया करें। लो जी समर साहब, हम कैसे जहर पिलाते हैं? मैंने कहा यार यही तो पता नहीं। लेकिन एक बंदा हमारे घर के दरवाजे पर आ गया, मेरी तरफ मेहमान आ रहे हैं, आ जाएंगे, खैर है, आ जाएंगे, टेंशन न ले आप। असल में मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं भाई, तकरीर भूलने को आ जाती, करूं क्या? तो ये मेरी कमजोरी, मुझे माफ कर देना। और बात सुनिए, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर ना पिलाएं। ओ बाबा, वो कैसे जहर हम पिलाते हैं? एक बंदा दरवाजे पे आ गया, मैं उसे मिलना नहीं चाहता, मुझे पता था उसने आना है, उसने पहल दी है। अब अपने बच्चे को कहता जाओ उसे कहो अब्बू घर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? और बाद में जब बड़ा हो जाता तो पीर गुलशन इलाही साहब कादरी के आके घुटने पकड़ता है, अलामा मोहम्मद अली रफी साहब के, तलत महबूब साहब के घुटनों में पड़ जाता है। ओ हजरत जी दुआ कर दे, तवीज दे दे, बच्चा बिगड़ गया है। मैंने कहा माशाअल्लाह, अबू भी जाना था ना। अब देखो, मैं खुशामद का जुमला नहीं बोल रहा, ना मुझे जरूरत है,
میں نے تو دیکھا بھی نہیں فرزند علی بیگ صاحب کو. اگر وہ اپنے مرشد کا عاشق تھا تو اللہ نے جو بیٹے دیے ہیں سارے دیندار تو دیے ہیں نا. اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے اور اسی طرح ان کی نسلوں کو بھی دیندار بنائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوستان گرامی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. یہ خود دم زہر پلاتے ہیں اپنے بچوں کو, خود چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. نانا ایسا نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس لیے یہ تربیت کی نشستیں ہوتی ہیں, تقریریں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں چسکے کے طور پہ نہ سنا کریں, تربیت کے طور پہ سنا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے بچوں کے لیے یہ تربیت ہے, اپنے ہاتھوں سے ان کو دے. جاؤ بیٹے آپ ذرا فقیر کو دے کے آؤ. جمعہ پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں, بیٹا آپ ذرا گلے میں ڈال کے آؤ. آواز پھر کمزوروں والی, سارے ہلا کے گزارا نہ کریں بابا, یہ وقت کافی ہو گیا ہے. اب تو ذرا ہمارے کانوں کو کوئی سنے گا تو آگے چلیں گے نا. نبی پاک کی خدمت اقدس کے اندر وہ بکری آ گئی. بھولے تو نہیں بات آپ, بخاری شریف والی روایت. بکری آئی, آپ نے نا گھر بھیج دی. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا. اب ظاہر سی بات ہے ام المومنین ہے, تیرے اور میرے نبی کی زوجہ ہے, اور جتنے ہم بیٹھے ہیں ہماری ماں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا حضرت اما عائشہ پاک؟ اور میرے نبی نے فرمایا, یہاں پر سنیے, بعض لوگ ان کے لیے نازیبہ کلمات کہتے ہیں, خدا کا خوف کرو مارے جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں, اور بالخصوص باقی امہات کے لیے یہ حکم تھا, عائشہ کے بارے میں مجھے کوئی تنگ نہ کرے. کیوں؟ فرمایا کسی اپنی بیوی کے پاس اس کے بستر میں ہوں کبھی وحی نہیں آئی, عائشہ کے بستر میں ہوں تب بھی میرے اوپر وحی آ جایا کرتی. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے کیا کر رہے ہو یار؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت. کوئی بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے. یہ ہماری ماں ہے بابا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں, چونکہ میں دیسی طریقے سے بھی کوئی مسئلے سمجھا دیتا ہوں نا جی. اپنی ماں کی قدر ہمیشہ حلالی کرتا ہے. دائیں بائیں دیکھو جو نہیں بولا, اور وقت ہی سمجھ کوئی نہیں آئی. پیج والے بھی بولے نا میرا محبت کے ساتھ ہے. اپنی ماں کی قدر ہمیشہ, تو پھر جو کرے گا, میں اتنی بڑی بات کبھی بھی نہیں کرتا, پر یہ بات کہوں تو حلالی ہے تبھی تو ماؤں کی قدر کر رہا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا, آپ نے کیا کیا, اس بکری کو لیا, ذبح کیا, اور گوشت کے ٹکڑے کیے, بوٹیاں جسے کہتے ہیں, ساری بکری تقسیم کر دی. سامنے والی ٹانگوں کو دستی کہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کو بڑی پسند تھی, ایک ٹانگ کی ایک دستی رکھ لی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں گے, باقی سبھی خیرات کر دی. شام ہوئی, نبی پاک آ گئے. توجہ فرمانا, حضور جب گھر آئے نا, آپ نے گھر آنے کے بعد سوال فرمایا, عائشہ وہ بکری میں نے بھیجی تھی. کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی تھی, کیا بنا؟ اب بات وہی ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ سمجھ آ جائے, اور مجھے لگتا ہے یہ میرے سخی کا لنگر کھانے والے سمجھیں گے اس بات کو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سخی کے دیوانوں تکڑے ہو جاؤ ذرا. انہوں نے نا ایک دستی جو تھی نا اندر سے اٹھائی اور لا کے نا حضور کی خدمت میں پیش کر دی. یا رسول اللہ باقی سب تو گئی, مطلب بانٹ دی, اور یہ بچی ہے. میرے نبی مسکرائے اور پتہ کیا کہا, فرمایا اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے, بچی وہ ہے جسے خیرات کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا اس کو تو ہم کھا ہی جائیں گے, بچی وہ ہے جسے خیرات کر دیا ہے. اور بھائی جو اپنے ہاتھوں سے تمہیں خیرات کر دینا ہے وہی بچا ہے, باقی کو تو ہم کھا ہی جائیں گے. کیا میں امید کروں کہ اپنے ہاتھ سے مال خیرات کرنے والا ذہن بھی رکھیں گے؟ اور یہ یاد رکھ لو, یہ ایک روایت کا مفہوم ہے. فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اس کا مال کم ہونے دیتا. یہ بات یاد رکھ لیں آپ گرامی قدر حضرات. اس واسطے آپ جو کہتے میں کاروبار کیسے برکت آئے, ہم اس فارمولے پر عمل ہی نہیں کرتے. آپ دعوت اسلامی والوں کا صدقہ باکس رکھیں نا,
صدقہ باکس روزانہ کے 10 روپے ڈالیں. او بابا ڈال کے دیکھ. اور صرف 1 مہینہ 11 دن بنیں گے 41 دن. 41 دنوں کے بعد اگر تجھے کو فرق نظر آئے تو پھر میرے لیے دعا کر دینا. اور اگر فرق نظر نہ آئے تو اگلی دفعہ جب سخی کے عرس پہ آؤ تو بے شک گریبان پکڑ لینا. مولوی مزہ نہیں آیا اور انشاءاللہ صدقہ میرے سخی کا کرم ہوگا. یار اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے خیرات کرنے کی کوشش کرو. آپ دیکھیں گے میرا مالک کیسے عطا فرما دیتا. بعض کتب بعض کے اندر یہ بات موجود ہے اور میں شاید کبھی پہلے آپ کو سنائی ہو, آج بات آ گئی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت مولا مرتضی ایسے نہیں, جب سنیوں کے مجمع میں نام لیا جائے یہی تو پاک ہو کے نام لینے والے ہیں. جو ہے گرامی قدر حضرات, حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں تو طبیب نے کہا کہ انار کھلائیے ٹھیک ہو جائیں گی. ہاتھ چومن واسطے تو ناس کے آیا تو سبحان اللہ تیرے منہ چوں نکلدی کوئی نہیں. تسی سمجھو چومیاں شومیاں لے کے ہی راضی کر لواں گے. خدا دا خوف کرو یار, یہ اب ہمارے کانوں کو چسکا سبحان اللہ کا بھی ہے کیا نظر آؤں. سبحان اللہ, کوئی ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ انہوں نے سب کئی کام رکھے ہوئے ہیں نا. بس سنیوں میں عقیدت تو ہے نا, پھر اور انی عقیدت نہ کرے کرو, اکھاڑی عقیدت رکھو. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. تربیت ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ابو جی تو نہیں کریں گے نا آگے. انہوں نے تو مجھے کہہ دیا ہے کہ تیرا ہی ذمہ ہے, کر بھائی. ناراض نہ ہوں بھائی. گرامی قدر حضرات دھیان فرمائیے جو بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا. اچھا بتاؤ کیا کہنے لگا تھا؟ آئے زندہ باد, مزہ آ گیا یار. یہ دا مطلب ہے قوم جاگدی بیٹھی. توجہ فرمانا بھائی. بالخصوص جب نوجوان بولتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے, یقین فرمائیں, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. دوستان گرامی, آپ گئے سارا دن کوئی کام کیا, مزدوری جو بھی تھی, شام کے وقت انار خریدا, واپس چلنے لگے تو راستے میں ایک فقیر مل گیا. کہتا میں بھوکا ہوں, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب دروازہ علی کا ہو اور کوئی خالی جائے یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. آواز کمزوروں والی ہے جناب, آواز کمزوروں والی ہے. فیصل سور وردی بھی تھک کے پکھے دے سامنے بہ گیا. میرا پتر ہن تو منہ ہی پرنگ کر لے, تگڑا ہو میرا بچہ. ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے نا جناب. ہاں اللہ خوش رکھے آپ حضرات کو. مجھے کہتے تھے 12 بجے سٹیج پہ آنا ہے, 12 بجے. میں نے کہا یار معافی دے دے تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. دھیان کیجئے گا, مولا مرتضیٰ نے وہ انار دے دیا, لیکن گھر کی طرف جو اٹھنے والے قدم تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے بھاری ہو گئے کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا, اور وعدہ بھی کس سے کیا جو جنت کی ملکہ ہے. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی آپ. لیکن بس کہا کہ فقیر نے مانگ لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پہ دینا تھا, یہ بھی چھوٹا کام تو نہیں ہے. جب گھر کے قریب پہنچے نا, توجہ فرمائیے, گھر کے جب قریب پہنچے تو گھر ابھی داخل ہونے والے تھے تو سیدہ خاتون جنت نے پوچھ لیا, ارے آج بڑے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, آخر سیدہ ہیں. تو آپ نے کہا اصل میں وہ بات یہ ہے, وہ جیسے سنانے لگے نا پیچھے سے دروازہ کھٹک گیا. آپ پیچھے گئے, جو کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے اس کے اندر سے میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے میں نے پڑھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی تھے. اچھا بعد میں سلمان فارسی کے بارے میں کہا ہے, یہ بات بھی یاد رکھ لیں. آپ گئے, آپ نے کہا کدھر آئے ہیں؟ جی یہ تحفہ آیا ہے, اور حضور نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ علی کو دے کے آؤ. جس کے ہاتھوں کو کچھ نہ ہونے کا خوف نہیں ہے وہ بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے, اللہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے. آپ نے کہا کیا ہے؟ دیکھ لیجئے. آپ نے کپڑا ہٹایا نا تو ایک بڑا تھال تھا, اس کے اندر انار تھے, لیکن علی بھی علی تھے. گننا شروع کر دیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. آپ نے پھر گنے 9. آپ نے کپڑا اوپر دیا, اب مرضی ہو تو بولنا. کپڑا دیا, فرمایا لے جا, یہ علی کے نہیں ہے. فرمایا لے جاؤ, یہ علی کے نہیں ہے. وہ کہہ رہا کہ نہیں حضرت آپ کے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ میرے نہیں ہے, اگر میرے ہوتے تو پورے ہوتے. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 انار نکال کے بیچ میں رکھ دیا. فرمایا ہون کہاں؟ فرمایا اب میرے ہیں.
وہ روک گئے, وہ کہنے کہ حضرت آپ کو کیسے یقین تھا 10 پورے ہوں گے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز خرچ کرے اللہ 10 گنا عطا کرتا ہے. اگر یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے تو 10 گنا تو پورا ہو جائے گا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. آواز کمزور نہ کرو پتر, جاگتے بیٹھے ہو. گرامی قدر حضرات, یہ ہے ان لوگوں کا یقین. کبھی آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر کے دیکھنا, کم ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا, اور اگر یہ سمجھ میں آئے کہ بڑھ رہا ہے پھر دعا دے دینا. یار یہ میری بات کی, میرا خیال ہے میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں, تو آپ کو بھی اللہ توفیق دے تو خیرات فرما لیا کریں. یہ تو بس اوقات وہ 1000 روپیہ بھی ہونا تو اس کو اتنا مروڑ تروڑ کے رکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے سانسیں بھی بند ہو جاتی ہیں. ناراض نہ ہوں تو میں جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ رہا ہوں. یقین فرمائیں, حضور ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, ان کا دینے کو جی کہاں, نا بس ختم, جو دینا ہے بس مننے کے پاپا کی جیب سے ہی دینا ہے, مننے کی ماما کی پرس سے کچھ نہیں جا سکتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ دیا کرو, اللہ تمہارے دیے میں بھی برکت عطا فرما دے گا. بہرحال یہ ایک بات تھی جو کہنا, یہ عورتیں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں. اس لیے میرے حبیب نے فرمایا نا, ایسے والے ہاتھ سے ایسے والا ہاتھ بہتر. ہر وقت مانگتے نہیں رہنے چاہیے, دینے والا جو ہاتھ ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری پنجابی میں کہاوت ہے کہ اندر کھلوتا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے. حضور یہ ہماری پنجابی میں کہاوت موجود ہے, کھلوتا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے تو چلتا پانی پاک بھی ہوتا ہے تو صاف بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اپنے طرف جمع کر لیتے ہیں نا, بس وہ اتنا ہی رہتا ہے, جو خیرات کرتے ہیں آتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اور عطا فرماتا رہتا ہے. یہ اس گھرانے کی شان تھی یہاں پر, اور بتانا بھی ضروری تھا, اور ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم بھی اپنے مال کو خیرات کیا کر. کیا میں امید کروں کہ ہم کریں گے, پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی برکات عطا فرمائے گا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے گرامی قدر حضرات, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ, آپ کی یہ شان اقدس ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا شان ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, سنا دوں آپ حضرات کو, یہ بڑی سننے والی بات ہے. اب چونکہ میرے اعلیٰ حضرت کی بات ہے, آپ کو لطف آ جانا چاہیے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جو امام حسن ہیں یہ امام حسین سے افضل ہیں. دیکھیں نا جی, امام حسن کو ہم سنتے ہی کب ہیں, تبھی تو یہ بات ہے. امام حسین کا نام آیا تب بھی تو تمہیں کرنٹ لگتا ہے, بولتے ہو او امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں, اور یہ ان سے افضل ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے 2 وجوہات لکھی ہیں. پہلی فرمایا, روایت کے لفظ ہیں, حضور نے فرمایا الحسن لی والحسین لعلی, یہ نسبت کا فرق ہے. فرمایا اللہ نے حسن مجھے دیا ہے, حضور فرما رہے اللہ نے حسن مجھے دیا ہے اور حسین علی کو دیا ہے. تو فرمایا یہ جو نسبت اپنی طرف ہے یہی بتا رہی ہے کہ امام حسن افضل ہیں. اور دوسری بات جو دلیل بھی کمال کر دیا, فرمایا بتاؤ ان دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ بچوں کی آواز کمزور, گوڈے چھاڑو بھائی, زندہ ہو کے بیٹھ. آپ تو بیٹھے جیسے سمندری کی بس کا انتظار کریں, خدا کا خوف کرو یار, کمال والی بات ہے. جاگو تھوڑا سا یار, ناراض نہ ہوا کریں. گرامی قدر حضرات, اب یہاں دوسری بات, بڑا کون ہے؟ تو جو میری طرف رہے, بڑا کون ہے؟ کہا امام حسن. تو فرمایا زیادہ دیر حضور کی بارگاہ میں کسے موقع ملا؟ کہا امام حسن کو. تو فرمایا جتنی دیر زیادہ رہے اتنے ہی افضل بھی ہیں. امام حسن کی شان ہے یار, کہاں بیٹھے ہو؟ ہاں امام حسن امام حسین سے افضل ہے, شان میں زیادہ ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نا, ہماری قوم کا مزاج نہیں نا ایسے, اور سنا کریں, خدا کے بندے اپنے بزرگوں کو سنا کرو. اور یہی وہی امام حسن مجتبی ہیں جن کو اپنا امام اور پیشوا حضرت امام حسین نے بھی تسلیم کیا تھا.
اور یہ کہا تھا، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے بھائی، اور یہ کہا تھا اے میرے بڑے بھائی جو تیرا فیصلہ ہے وہی حسین کا فیصلہ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پتہ ہے ان دونوں بھائیوں کی اگر بات شروع ہوئی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت 30ویں جلد میں رسالے نور لکھے 3 اکٹھے، توجہ نہیں ہو رہی آپ کی، اکٹھے 3 رسالے نور کے موضوع پر لکھے ہیں۔ اس کے اندر ایک سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت سے، اب ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھو، سنو تاکہ آپ کو بھی لطف آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب سے پوچھا، مفہوماً سوال بتاتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ جو نبی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کا جسم بالکل ستھرا ہوتا ہے، تو کیا آپ بتائیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت پہ صدقے جاؤں کمال کر دیا، آپ بھی کہتے ہیں تم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا ظالم تیری طرح نہیں کرتے، ویسے کرتے ہیں جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت دھیان سے سننا، جاگ کے سننا ذرا۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرمانے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، جو بھی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اس کا جسم وہ مصفہ مجلہ نقیس اطہر انصف ہوتا ہے، بالکل ستھرا۔ فرمایا صرف یہی نہیں اور ہستیوں کو بھی شرف ہے۔ تو سائل کہتا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ 5-4 بندے جو پیشاب بن کے بیٹھے، اگر منہ میں گٹکا ہے تو پھر تو تمہاری مجبوری ہے کہ یہ نہیں ہے تو بولو تو صحیح نہ یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جس کی توجہ ہے فرمائے۔ مزہ آیا بات سن کے؟ کوئی نہیں آیا؟ گرامی قدر حضرات، یہ شان ہے ان شہزادگان جنت کی، ان سرداران جنت کی۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں میرے پیارے بھائی، موبائل لے آؤ ادھر بھائی، بیٹے پہنچا دیں۔ بچ گیا ہے سبحان اللہ فرمائیے گا۔ بس جناب وہ یو ٹرن آ گیا اور نکل گیا، ورنہ آج گیا سی ناراض سنی ہو رہے بھائی، تمہارا ذوق تو برقرار، اس کو بولے جیب میں ڈال لے ورنہ آ جائے گا اسٹیج۔ جلدی کریں جلدی، آئیے ادھر میری طرف دیکھیے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ کی شان اقدس پتہ کیا ہے؟ توجہ ہو تو سناؤں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے پیار محبت کر کے دکھایا نا، صحابہ کرام ویسے ہی کرتے تھے۔ سمر صاحب یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ لوگ تو بتاتے ہی نہیں، وہ تو کبھی، میں کہا سننا، میں بیٹھا ہوں نا، حوالہ میرے ذمہ ہے، میں بیٹھا ہوں نا، اٹھا بخاری شریف، اگر بخاری میں روایت نہ ہو میں اپنی زبان کٹا دوں گا، اور اگر ہو تو کسی کی نہیں کاٹوں گا، صرف یہ کہوں گا غیرت کرتے من ہے۔ جا کے بیٹھیے، وقت اگرچہ 2 بجنے والے ہیں لیکن آپ کے منہ پہ نہیں بجنے چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے نماز پڑھائی اور سب صحابہ نے پیچھے پڑھی، اور مزے کی بات یہ ہے مولا علی نے بھی پیچھے پڑھی۔ پیچھے نماز پڑھی تو جو علی کا امام ہے وہ میرا امام صدیق ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب باہر نکلے مولا مرتضیٰ بھی ساتھ تھے، دیکھا تو گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں حضرت امام حسن مجتبی بھی تھے۔ اور آپ کو پتا جب آقا کریم نے پردہ فرمایا تو تقریباً 7.25 سے 8 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور امام حسن حسین پاک چھوٹے تھے، بس لگ بھگ اتنی عمر تھی ان کی۔ اب اتنا بچہ کتنا کو ہوتا ہے؟ گلی میں کھیل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب امام حسن کو دیکھا نا، اب آپ کی اپنی مرضی حیدرآباد والوں، میں حیدر کے بچوں کا ذکر کر رہا ہوں، ہائے ہائے جیتے رہیے حیدر کے بچوں کا، اور بالخصوص امام حسن کا۔ آپ پیر صاحب کی بلا باہر نماز پڑھا کے جب نکلے، امام حسن کو دیکھا، جاتے ہی اٹھایا، پیار کیا، اور وقت کے امام، اسلام کے پہلے خلیفہ، اٹھایا امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چلنے لگ پڑے۔ اسلام کا پہلا خلیفہ، یہ میرے پیر صاحب نے دیا ہے نکتہ، اسلام کے پہلے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے امام حسن کو اپنے کندھوں پڑھا. صحیح بخاری شریف میں ہے. باقی تو بڑی بخاری کی باتیں کرتے ہو, یہاں بیماری کیوں پڑتی ہے؟ یہ بھی بخاری ہے نا. اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور آپ چل پڑے. جب آپ چلے نا تو بڑا پیار اور شفقت فرما رہے ہیں, اور ساتھ ہی نا ایک بات کہی اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے, میری زبان پہ آسان ہو جائے. آپ نے فرمایا علی بیٹا تیرا ہے پر چہرہ میرے مصطفیٰ پہ جاتا ہے. بیٹا تیرا ہے چہرہ ہو. آپ کو پتہ ہے نا امام حسن مجتبیٰ سر اقدس سے لے کر سینہ پاک, ایک روایت نافی اقدس, اور امام حسین یہاں سے لے کر قدمین شریفین تک مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر, دونوں بھائی اکٹھے کھڑے کرو, تصویر مصطفیٰ جا رہی ہے بھائیوں کو. صدیق اکبر اتنا پیار کرتے ہیں. اور یہاں پر دیکھو نا ہمارے مناظر اسلام علامہ محمد الانفسا, میں آپ کی توجہ چاہے جتنے یہ کثیر تعداد میں وہ پہلوان مدینہ, ہمارے غلام حسین, ہمارے حسین عارف صاحب, یہ جتنے میری ملت کے لوگ بیٹھے ہیں, بالخصوص آئمہ حضرات, نمازیں پڑھانے والے. اب یہ نماز پڑھا کے نکلے اور گلی میں کوئی بچہ ہو, بے شک ان کا اپنا ہو, یہ کبھی اپنے کندھے پر نہیں بٹھائیں گے. جو بیٹھنے والوں تمہیں کیا اپنی کمپنی کے ہو نا یار, آپ تو لگتا ہے جیسے کوئی امانت رکھ کے گیا ہوتا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف, یہ بچہ, میں بھی اگر نماز پڑھا کے میرا بچہ سامنے آ جائے نا, میں کبھی اپنے کندھوں کے نہیں بٹھاؤں گا. میں بھی جب گھر جاتا ہوں 2 2 4 4 10 10 دن مجھے گزر جاتے ہیں. میرے بھی 4 بچے اللہ کے فضل سے, جب میں جاتا تو وہ سبھی آ جاتے ہیں. اتار بھائی ماما ذرا ہمیں بھی راضی کا, کوئی ادھر کوئی اپنا, وہ پھر سارے اپنے جناب کرتے ہیں, موج پوری کرتے ہیں. لیکن مجھے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میں اٹھا کے گلی میں نکلوں. آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یار, کیسے وہاں تک لے کے جاؤں جو میں بات آپ کے دماغ شریف میں ڈالنا چاہتا ہوں. ارے بابا وقت کا امام ہو, اسلام کا پہلا خلیفہ ہو, اور پھر بیٹا بھی اپنا نہ ہو, بیٹا علی کا ہو, اگر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے کیوں؟ صدیق اکبر کی خدا کی قسم آج بھی روح آواز دے رہی ہوگی لوگوں, 2 وجہ ہیں. ایک تو اس لیے میرے مصطفیٰ اٹھاتے تھے, میں بھی مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں, اور دوسرا قیامت تک کے بدبختوں کو جواب جو کہتے ہیں علی کے گھرانے سے اس نے پیار نہیں کیا, وہ جیڑا انہوں نے بچیاں نو چوک کے ٹورے پیار نہیں کرتا تھے, کی کرتا ہے؟ بولو سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ. اور بابا صرف یہاں بات نہیں ہے, کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل کی پڑھ کے تو دیکھو نا, توجہ ہے سب حضرات کی, پیر صاحب کی بلا, حضور آپ کی توجہ, اور جتنے میرے اہل علم دوست بیٹھے آپ سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ایک جنازے سے نا واپس آ رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, غور طلب بات ہے, لطف آئے تو بولنا ہے آپ نے. آپ واپس آ رہے, دیکھا تو چند لوگ ایک جگہ جمع بیٹھے. آپ نے دور سے آواز لگا, کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس امام حسن بیٹھے اس لیے بیٹھے. اچھا, آپ نے سواری روکی, آپ بھی آ گئے. پتہ چلا بزرگوں کے پاس بیٹھنا پرانا عقیدہ ہے. عقیدہ لے لو یار, لے لو عقیدہ. یہ روکنے والے جمہور بچے اپنا تعارف کرائے کہاں سے آئے. آپ چلے گئے, دیکھا امام حسن تھا, لوگوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا. حضور کا صحابی آ گیا, اب صحابی کا حیا اس دور میں بھی تھا, اور صحابی کا حیا ہمیشہ بندے کا پتر کرتا ہے, بندے کا, بندوں کا نہیں, بندے کا. زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, نعرہ تحقیق, شیر اتار. توجہ ہے, شاباش 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 سارے. اور ہر کامل مرشد پر, ہاں پھر
बस औकात कहते अपने का ही नाम लेते। मैंने कहा चलो तुम्हारे का भी नाम ले लेते, अगर कामिल है तो सुभान अल्लाह। जो है भी सबक रात की। तो सबने सियाबी रसूल का अदब किया और बंदे का पुत्र अदब करता है। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा ना पास तशरीफ फरमा हुए। अगली बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे, मुझे कन्फर्म है, हैरान हो जाएंगे आप। मैं हजरत उलमा की तवज्जो चाह लेता हूँ, फिर सब आपकी तवज्जो। इमाम हजरत अबू हुरैरा थोड़ी देर के बाद पता क्या कहने लगे? कहने लगे, ऐ इमाम हसन अपने पेट से कपड़ा हटाओ। साहब ने कहा है ये पेट से कपड़ा हटाओ। इमाम हसन ने कहा रुक जाओ भाई, तुम रुक जाओ। आपने पेट से कपड़ा हटा दिया। लो अबू हुरैरा हट गया है। हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़े और पेट को चूमने लग पड़े। पेट को चूमने लग पड़े। 2 4 10 12 बोसे जब राजी हो गए ना तो आप पीछे हटे और कहने लगे जी सलाम मैं जा रहा हूं। आप सलाम कह चले गए। वो लोग परेशान, हजरत ये क्या मसला माजरा क्या, हमें तो समझ नहीं आई। अगर सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं दिल है और दिल में मदीना है, फिर आपको ये जुमला समझ आएगा इमाम हसन की शान का। इमाम हसन मुजतबा कहते हैं कि अबू हुरैरा जा रहे हैं, पूछो। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं यार मसला तो बताओ। इमाम हसन भी नहीं बता रहे। आपने फरमाया ये लोगों तुम नहीं जानते मैंने क्यों चूमा है, और तुम्हें यह भी पता इमाम हसन ने रोका भी नहीं को बात है। क्या बात है? फरमाया जब ये छोटे होते थे मैंने कई मर्तबा देखा मेरा नबी इनका पैर चूमा करता था। आज मेरा जी चाहा कि नबी की सुन्नत पे तो अमल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी। बात समझ आई आप सभी अहबाब को? कितना लुत्फ आया यार ये बात सुन के। मैंने तो जब भी पढ़ता हूँ खुदा की कसम मुझे बहुत लुत्फ आता है यार। और सिर्फ यहाँ बात नहीं है, एक बात और भी सुनाऊं। बात से आपा की चल पड़ी ना कि शहजादों से कैसा प्यार करते थे। एक बात और सुना दूं अगर आप जाग रहे हैं। सुन लो मेरे सखी के नौकरों, नबी पाक, ये आला हज़रत साहब ने फतवा रज़िया शरीफ में भी ये रिवायत लिखी है। और सुनो सुनो, ये जो रिवायत है ना ये अल अम्न वल उला रिसाले के अंदर है। और ध्यान से सुनना जरा। मेरा ख्याल है टाइम हो गया है, अगले साल आ जाए। फिर आवाज तो नहीं आ रही, आवाज ये तो थोड़ा सा भाई, मैं तो भाई अब सीधी सी बात है, पहले तो मैं सिर्फ कादरी था, अब तो चिश्ती भी हूं। वो आपको पता है, पर चिश्ती तो भाई दमादम मस्त कलंदर करते हैं। मैं तो भाई सीधी सी बात, जितनी देर आप बोलेंगे तकरीर होगी, नहीं बोलेंगे तो हम भी तशरीफ ले जाएंगे। समझ आ रही है ना? ध्यान फरमाइए जरा और गौर से सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। नबी पाक सैयदा पाक के घर गए रज़ियल्लाहु अन्हा और देखा इमाम हसन और हुसैन दोनों रो रहे, छोटे बच्चे थे। फरमा सैयदा तुम्हें पता है ना कि ये जब रोते हैं तो मेरे दिल को बड़ा दुख पहुंचता है। हाँ बिल्कुल हुजूर मुझे पता है। तो फरमा क्यों रो रहे हैं? कहा हमने कुछ नहीं कहा, असल में घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। रुकिए बे रुकिए, ये शहर हैदराबाद है, यहाँ को ये ना कहे चंगा तुसी पंजाब चो मौलवी सदे हैं, पंजाब से मौलाना साहब बुलाए, बड़ा नाम सुना था उसका यार। तो वो उस घराने की गरीबी बयान करता है। मैंने कहा रुक कोई अकल के गरीब, हमारी बात सुन, ये उस घराने की गरीबी नहीं है। वो घराना गरीब नहीं होता जिनके बच्चे जन्नत के सरदार हो। वो घराना गरीब नहीं होता जिनकी वालिदा मलकाए कायनात हो। बाबा वो घराना गरीबों का नहीं है जिनका वालिद सुल्तानुल औलिया हो, जिनका नाना सुल्तान कुल हो। वो घराना गरीबों का नहीं है। खबरदार ये जुमला सोचना भी मत। तो फिर ये क्या था? मैंने कहा गरीबी नहीं है, सादगी और आजिज़ी है। आपने
इन चीजों को पसंद नहीं फरमाया। अगर आप इन चीजों को पसंद करते ना जैसे बादशाह करते हैं, आज हम मर चुके होते। ये सोच करके उनके पास हर चीज थी, हमारे पास क्यों नहीं थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया चाहूं तो सोने के पहाड़ चलते नजर आए। और इसी के तहत उलमा ने लिखा है कि नबी ने कह दिया था कि पहाड़ सोने के चले, जो कहा सारे पहाड़ सोने के बन गए। यही वजह है आज सोना सबसे ज्यादा पहाड़ों से निकलता है और सऊदी अरब से निकलता है। कई बंदे नु समझ आई तो कई पी गए। ये हुजूर ने कह दिया था तब निकले। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, जिनकी ये पहुंच हो ना, वो जानबूझ के इन चीजों से दूर रहे, इसलिए कहीं गरीब मर ना जाए, तरस ना जाएं। फरमाया जब भी इनके ऊपर कोई ऐसे दिन आएंगे ना तो ये याद कर लेंगे जब हमारे बादशाह, हमारे ताजदार, हमारी आंखों का नूर, हमारे माथे का झूमर, हमारे दिल का सुरूर, जब उन्होंने दुनिया पसंद नहीं की, हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया? कोई मसला ही नहीं है। हम भी उन जैसे उनके गुलाम बन जाएंगे। इस वास्ते उन्होंने पसंद नहीं फरमाया था, वरना भूल जाएं आपके उनके पास कुछ नहीं। वाह भाई वाह, सब कुछ तो है ही वो। के बैठ यार, अब मेरी तरफ देखिए आप गिरामी कदर हजरात, अब बैठे हो और के साथ समाप्त फरमाइएगा। आका करीम बाहर तशरीफ लेके आए। बाहर सहाबाए कराम हुजूर के साथ ही होते थे। बाहर आए ना, आपने फरमाया कौन है जो मेरे बच्चों को कुछ खिलाएगा? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, कहने लगे या रसूलल्लाह सआदत मुझे ले लेने दीजिए। फरमाया जा। वो गए बाजार में कुछ खरीद के लाए, हुजूर की खिदमत में पेश किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपने उनको बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और खाना खिलाया। बच्चे खुश हो गए, खेलने लग पड़े। आपको बच्चे खुश हो खेलते हैं, कभी इधर कभी भागे हंसे। आका करीम की चश्माने करम से आंसू चले। अगर सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो गौर से सुनना, इस पे बोले तो अगली बात सुनाऊंगा वरना छुट्टी आपको। ये मैं बात कह रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर आए ना तो आपने कहा कहाँ है मेरा अब्दुर्रहमान? जो नहीं फरमा रहे, जो रो रहे हैं उनकी आंखों आंसुओं को सलाम हो, और पता नहीं किसके आंखों के निकले हुए कतरे आज कबूल हो जाएंगे। समझ आ रही है? फरमाया कहाँ है अब्दुर्रहमान बिन औफ? हाथ बांधे आगे, आका मैं यहाँ हूँ। फरमाया मेरे बच्चों को तुमने खुश किया। कहा हुजूर ये आपका ही करम था। मेरे आका ने कहा तेरी दुनिया के लिए तेरा रब काफी है, रह गई कयामत, तेरी कयामत जाने और मैं मोहम्मद अरबी जाना। इसको समझ आइए, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा। गिरामी कदर हजरात, ये था प्यार सहाबाए कराम का इन खूबसूरत शहजादों से। और सैयदना फारूक आजम ने तो कमाल ही कर दिया था। आवाज कमजोरों वाली आई है भाई, सबकी आवाज बराबर आनी चाहिए। हजरत फारूक आजम के पास जब मालो दौलत आता तो आप बांट देते थे, जो भी माले गनीमत आता। एक मरतबा बांट रहे हैं और हजरत इमाम हसन मुज्तबा आ गया, कह रहे हैं हमारा हिस्सा दीजिए। आपने कहा बिल्कुल। आपने 1000 दिरहम या दीनार जो भी था गिन के दे दिया। इमाम हुसैन 1000 दे दिया, बेटा या बाकी सबको 500, बेटे को 500 दे दिया। बेटा कहने लगा है मेरे प्यारे बाप, आपके अदल के डंके बजते हैं। कहा बेटे फिर क्या हुआ? हजरत उमर का बेटा अपने बाप उमर से बात कर रहा है, बेटा फिर क्या हुआ? कहने लगे हजरत आपने मुझे 500 दिरहम या दीनार दिया है, और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन सिराजैन शमसैन कमरैन सादैन, इन दोनों भाइयों को आपने 1000 दिया। फरमाया तो ये भी लुत्फ की बात है ना। तो उसने कहा हजरत देखिए ना मैं इनसे बड़ा भी हूं। आपने फरमाया फिर मैं जंगों में भी जाता था, ये छोटे बच्चे ये मदीना में खेला करते थे। आज जब देने की बारी आई तो आपने उन्हें ज्यादा दे दिया, मुझे थोड़ा दे दिया। आपने जो जलाल में आके बात कही, फरमाया तू भी 1000 लेना चाहता है? कहा हाँ। फरमाया फिर मां वैसी ला जैसी वसन की है। अगर कोई गूंगा नहीं है तो बोल सकता है सुभान अल्लाह।
के बंदो, इमाम हसन की शान क्या है यार, हुसैन की शान क्या है, सहाबा ने प्यार करके दिखाया। अगर कोई वैसे अंधा हो जाए तो अलग बात है, आजा इमाम अहमद रजा की दुकान से तुझे चश्मा बनवा के देता हूं। आजा, ये हजरत अत्तार का नौकर है जो तुझे चश्मा बनवा के देता है। कई सहाबा के खिलाफ बातें करता है, कोई अहले बैत के खिलाफ। ये बदमाशों, मेरे मुल्क का अमन तबाह न करो। ये सहाबा भी अजमत वाले हैं, अहले बैत भी अजमत वाले हैं। ये एक हमारे इस आंख का नूर है, दूसरा इस आंख का नूर है। जहां जाते हो अपनी जुबानों से जहर उगलते हो। ओए हमारे इलाकों का अमन तबाह न करो, मुल्क का अमन तबाह न करो, हमारी पुलिस को परेशान न करो, फौज को परेशान न करो, इदारों को परेशान न करो, बदबख्त न बनो, अपनी बेगैरती का इजहार न करो। मुस्तफा का कलमा पड़ा है, नबी के सहाबा के भी गुण गाओ, नबी के अहले बैत के भी। बताओ यार, जो मैंने बात की हाथ उठा के सही दावत दी है। यहां बेहूदे आ जाते हैं, कोई सहाबा को भौंकता है, कोई अहले बैत को। ओए अपनी जबानों का लगाम डालो। ये सुन्नी यही कहता है, ओए मालका नू भौंकना नहीं। उठा के बोलो जिसके हाथ सलामत है, सारे बोलो जरा प्यार। खबरदार, इसलिए हम ये गली गली पैगाम दे रहे हैं, खबरदार कोई सहाबा की तौहीन करे, खबरदार कोई अहले बैत की तौहीन करे। इसकी शरीयत में भी इजाजत नहीं है, ना हमारे मुल्क के कानून में इजाजत है। क्या परेशान करते हो यार। जहां भी महफिल हो, पुलिस वालों को खुश होके उन्हें कहना चाहिए करो। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, अभी फुलाएगा तो ये होगा, फुलाएगा तो ये होगा, फुला। क्यों ऐसी बातें करते हो भाई। और नबी पाक के सहाबा और अहले बैत इसलिए है कि उनके साथ नफरत की जाए। का खौफ करें। हुजूर ने फरमाया, मन अराद बिही खैरा। तो जो मेरी तरफ रहे भाई, प्यारे भाई, हजरत 2 मिनट दे दे मुझे, बहुत महंगी बातें कर रहा हूं, तो दादा खौफ करो। बोलो सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, इस बात को सुने और समझे और अपने सीने में जगह दें। अपना वजूद वजूद खैर बनाओ, वजूद शर ना बनाओ। क्या मैं कह रहा हूं, वजूद वजूद शर ना बनाओ। सहाबा को, कोई अहले बैत को, कोई वलियों को, तूने किसी जानवर का दूध पिया है, मां का नहीं पिया। मां के दूध का असर, वो मां ये बता सकती है बाप का कदर है, बहन का कदर है, भाई का कदर है, चाचा का कदर है, मामा का कदर है। क्या उसने कभी ये नहीं बताया हुजूर के सहाबा का क्या कदर है, हुजूर की अहले बैत का क्या कदर है, सखी शहनशाह का क्या कदर है। खबरदार बादब बन जाओ। आपने दीवारों पर कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बा इल्म बा नसीब। आपने कभी नहीं देखा हो, यही लिखा होता है बा अदब बा नसीब और बे अदब। इसका मतलब है ज्यादा इल्म ना हो, गुजारा हो सकता है। ज्यादा इल्म नहीं है कोई, थोड़ा इल्म है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अदब थोड़ा हो जाए तो मारे जाओगे। अदब ज्यादा होना चाहिए। मजा आ रही है मेरी बात की? खबरदार, अदब करो, मुआशरे की तलखियां खत्म करो, अपने मुल्क के अंदर आग न लगाओ। और ये जो आपके सामने बोल रहा है, ये दरगाह सखी का कुत्ता है। मुझे फख्र है सखी की दरगाह से निस्बत का, और मुझे इस बात पे भी नाज है कि मैं हजरत अत्तार का साथ। दुनिया जानती है हजरत अत्तार ने कभी भी मुआशरे में तलखियां नहीं बढ़ाई, हर जुल्म सितम बर्दाश्त करके मोहब्बत ही फैलाई है, क्योंकि मेरा अत्तार इत्र वाला जो है। बस ये पैगाम है। नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर, नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर, नूर की बरसात हो, गिरामी कदर हजरात, नूर
اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بالکل میں گفتگو کو سمجھے سمیٹ چکا ہوں, صرف سمیٹ رہا ہوں نہیں, سمیٹ چکا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ نے اپنے بیٹے سے کہا ہزار لینا ہے؟ جی ہاں. فرمایا ماں لے آؤ جیسی حسن کی ماں. جو نہیں فرمائیو, باپ لے آؤ جیسے ان کا باپ ہے, خالہ لے آؤ جیسے ان کی خالہ ہے, نانا لاؤ جیسے ان کا ہے. بیٹا تڑپنے لگ پڑا, رونے لگ پڑا, بابا نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر چلا جا, میں جب بھی دیتا ہوں مصطفیٰ کی قربت دے کے دیتا ہوں. ایسا پیار کرو اس گھرانے سے. اور آخری حدیث سنا کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سنیے میرے دوست جتنے تشریف فرما ہو, یہ دعوت فکر دے رہا ہوں. پتہ نہیں میری 4 سانسیں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن سن لو دعوت فکر. کبھی کسی بزرگ ہستی کا بے ادب نہ بننا, مارے جاؤ گے نہیں تو. حضور نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجاتی. یہ حدیث شریف میں نے سنائی ہے, ترجمہ سن لیں. فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا, جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا, اور جس نے میری بیویاں جو کل جہان کے مومنوں کی مائیں ہیں ان سے پیار کیا, ساری زندگی کسی کا مخالف نہ بنا, انہی سے محبت کرتے اگر مر جائے, فرمایا جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والا بھی. ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا ہے. جس کا جی چاہے وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ کی زیارت کو آئیں گے. فقیرانہ آئے تھے, صدا کر چلے ہیں. آپ خوش رہیے, ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.